الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ انتہائی معزز و محترم دوستو، بزرگو، معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، حاضرین کرام اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ وابستہ محبین و مخلصین، معتقدین، متوسلین، مریدین، مخلصین، آپ تمام کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ڈھیروں دعائیں۔ آج ایک جگہ سے ہمیں یہ خط موصول ہوا ہے، یہ ایک محترمہ کا پیغام ہے جن کا نام ہے قمر النساء۔ وہ لکھتی ہیں، حضرت پیر صاحب، میرا نام قمر النساء ہے اور میں فلوریڈا سے ہوں۔ میری عمر اس وقت تقریباً 64 سال کے قریب ہے، لیکن بیماری نے مجھے 80 سال کا بنا دیا ہے۔ پورے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں، معدہ اور جگر بالکل خراب رہتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں جسم میں، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے دھکا دے دیا ہو۔ بعض اوقات میں چلتے ہوئے گر جاتی ہوں، میرا چہرہ عمومی طور پر کوئی نہ کوئی چوٹ لگی رہتی ہے، ماتھے میں، سر میں، کبھی ناک پر۔ جاگتے وقت مجھے خوف اور ڈر بہت آتا ہے، ایسے لگتا ہے میرے وجود کے اندر کوئی چیز دوڑ رہی ہے۔ سینے میں گھٹن، جسم میں بے انتہا دردیں اٹھتی ہیں اور باسیاں آتی ہیں، یکدم آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ جاتا ہے۔ دنیا گھوم لی ہے، بڑے سے بڑے نامور ڈاکٹرز حضرات سے، مستند بڑے بڑے حکیموں سے، بڑے بڑے طبیبوں سے اور بڑے بڑے حضرت صاحبان اور عاملین سے علاج کروا کروا کر تھک چکی ہوں۔ میرے بیٹوں نے اور خامد نے ہر قسم کے علاج میرے لیے کروائے ہیں، لاکھوں روپیہ ہم برباد کر چکے ہیں۔ ٹیسٹ کروا کروا کے بڑے بڑے مہنگے ٹیسٹ ڈاکٹروں نے کروائے، لیکن ان ٹیسٹوں میں کوئی چیز نہیں آئی۔ جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ نئے سرے سے پھر سے ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لاکھوں روپے کے ٹیسٹ کروائے ہیں مگر ہر طرف سے مایوسی ہوئی، بڑے بڑے مہنگے علاج کروائے ہیں، مہنگی مہنگی فیسیں دی ہیں۔ اچانک سے آپ کا یوٹیوب چینل پر بیان سنا، دل کو بڑی تسلی ہوئی اور آپ کا ایک ایک عمل میں نے یوٹیوب چینل پہ دیکھا ہے اور سنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے خاص کسی عمل کی اجازت دیں جو خاص الخاص میری بیماری سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ میں مایوس ہو چکی ہوں، اور اگر اسلام میں خودکشی حرام نہ ہوتی تو پتہ نہیں میں خودکشی کر چکی ہوتی۔ یہ ہماری ایک محترمہ دینی اور اسلامی بہن کا خط ہے، ان کا پیغام ہے جسے انہوں نے ہمارے تک پہنچایا ہے۔ آج ہم سب سے پہلے اسی پر بات کریں گے کہ جب اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو ان کا علاج کیا ہے۔ اب جو انہوں نے بیماری بتائی ہے، جس طرح کی کیفیات بیان کی ہیں، یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ بیماریوں میں گھری ہوئی ہیں، اور ایسے پتہ نہیں کتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو ان بیماریوں کا شکار ہیں، ان امراض میں مبتلا ہیں، اور بیچارے لاکھوں روپیہ
ڈاکٹروں اور حکیموں کو لٹا چکے ہیں لیکن آرام نہیں آیا، لاکھوں روپے ٹیسٹوں میں برباد کر چکے ہیں، آرام نہیں آیا، لاکھوں روپیہ عاملین کو لٹا چکے ہیں، جعلی اور غیر مستند، غیر معیاری، جس کو کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، یہاں نیم عاملین بھی خطرہ ایمان ہیں، خطرہ ایمان بھی ہیں، خطرہ جان بھی ہیں۔ تو آج ہم ایسے ہی اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو دنیا کے کونے کونے میں بستے ہیں اور ان کو اتنی فیسلٹیز مہیا نہیں ہیں، اتنی سہولتیں مہیا نہیں ہیں، اس بی بی صاحبہ کو جو ہماری بہن نے یہ لکھا ہے، اپنا پیغام اور اپنا مسئلہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اتنی توفیق دی، یہ مہنگے سے مہنگے ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے، مہنگے سے مہنگے حکیموں کے پاس چلے گئے، بڑے بڑے عاملین کے پاس چلے گئے، لیکن کئی ایسے بھی ہیں جن کی 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ ان کو 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے، اپنے گھر کا بجلی کا بل دینے کے لیے، سوئی گیس کا بل دینے کے لیے، پانی کا بل دینے کے لیے، گھر کا کرایہ دینے کے لیے، بچوں کی فیسیں دینے کے لیے اور دیگر امور خانہ داری چلانے کے لیے ان کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، یہاں تک کہ 1 وقت کی روٹی پکتی ہے اور 1 وقت کی نہیں پکتی۔ وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ ٹیسٹ کہاں سے کروائیں گے؟ وہ مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کو فیسیں کیسے دیں گے؟ مہنگے مہنگے حکیموں کو فیسیں کیسے دیں گے؟ اور جو بڑے بڑے عاملین حضرات ہیں جن کے بڑے بڑے دعوے ہیں، ان کو وہ کہاں سے ڈیلیور کر سکیں گے؟ ان کی ڈیمانڈوں کو کیسے پورا کر سکیں گے؟ تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمارا پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک میسج ہے، ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے کہ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہ بھلا صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ بھلا صرف روٹی کھلانے سے ہی نہیں ہوتا، یہ بھلا اور بہت سارے طریقوں سے ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی صبح اٹھیں، گھر سے باہر نکلیں، راستے میں، گلی میں، بازار میں، سڑک پہ کوئی گٹر کا ڈھکنا ٹوٹا ہوا پڑا ہو، وہاں پر آپ جا کے کوئی ڈھکنا لگا دیں، کسی کو بتائیں نہیں۔ بعض کام خفیہ طریقوں سے بھی ہوتے ہیں، وہاں پر آپ جا کے ڈھکنا لگا دیں، یہ بھی بھلا ہے۔ پرندوں کو آپ خوراک ڈال دیں، دانہ ڈال دیں، ان کو آپ باجرہ، گندم، چاول، دال، کوئی ایسی چیز جو ان کی خوراک ہے وہ ڈال دیں، یہ بھی بھلا ہے۔ چیونٹیوں کو آپ چینی، شکر، کوئی ایسی چیز جو ان کے کھانے میں استعمال ہو جائے، پرندوں کو گوشت ڈال دیں، یہ بھی بھلا ہے۔ اور کبھی کسی مسجد کے پاس سے گزرے نا تو شرائع عام کے لیے واش روم بنے ہوتے ہیں، ان واش روموں کے اندر اکثر جائیں نا تو ٹوٹیاں اتری ہوتی ہیں اور کسی کے ساتھ رسی باندھی ہوتی ہے، تو یہ بھی پبلک مقامات کے لیے بھلے کا باعث ہوتے ہیں۔ تو آپ وہاں پر ٹوٹی بغیر پوچھے لگا دیں، بغیر بتائے لگا دیں، اور وہ کسی کی حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے، کسی نمازی کی حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے، یہ بھی بھلا ہے۔ آپ کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، یہ بھی بھلا ہے۔ کسی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آ جائیں، جیسا کہ فرمان ہوتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کی مسکراہٹ، یہ بھی بھلا ہے۔ آپ کسی کو اچھی بات سکھا دیں، اچھی بات بتا دیں۔ ایک آیت ہی، قرآن فرماتا ہے اگر تمہارے تک ایک آیت ہی پہنچ جائے، یہی لوگوں تک پہنچا دیں، تو یہ بھی بھلا ہے۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اور کسی جگہ پر وضو خانے پہ جائیں، مسجد کے اندر جب جائیں تو 10، 20، 50 روپے کا صابن لے جائیں تو اس کی 4 پیس بنا لیں، وضو خانے پہ وقفے وقفے سے رکھ دیں۔ اب نمازی حضرات وضو کے لیے آئیں گے، ظاہر ہے وہ آئیں گے، طہارت خانے جائیں گے، استنجا خانے جائیں گے، واش روم جائیں گے، باہر نکلیں گے، پراپر طور پہ وہاں پر صابن کا وہاں پر انتظام نہیں ہے، آپ وہ صابن رکھ دیں، یہ بھی بھلا ہے۔ مسجد کے اندر جائیں، اپنے محلے کی مسجد میں جائیں، دیکھیں کوئی لائٹ
فیوز ہوئی ہے، مدرسے کے اندر جائیں، کوئی لائٹ فیوز ہے، پنکھا فیوز ہے، پنکھا خراب ہے، اس کو جا کے ٹھیک کروا دیں، ہمت ہے تو نیا لگوا دیں، یہ بھی بھلا ہے۔ حافظ قرآن بچیاں ہیں، بچے ہیں، طالب علم ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں، آپ ان کا جا کے بھلا کریں، ان کو کھانا کھلائیں۔ کوئی جو کر سکتے ہیں، 2 افراد کو کھانا کھلا سکتے ہیں، 5 کو، 10 کو، 100 کو، 500 کو، جتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کر دیں، ان کے لیے راشن ڈلوا دیں، یہ بھی بہت بڑا بھلا ہے۔ کسی مریض کے لیے ہاسپٹل کے باہر چلے جائیں، وہاں ہاسپٹل کے باہر دیکھیں، اندر جا کے دیکھیں، کتنے مجبور اور لاچار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس دوائی تک کے پیسے نہیں، جن کے پاس ٹیسٹ کے لیے پیسے نہیں، تو آپ ان کی ضرورت کو پورا کر دیں، یہ بھی بھلا ہے۔ کسی برنا جسم والے کو کپڑا پہنا دیں، کسی غریب مسکین یتیم کو کپڑا پہنا دیں، جا کے دیکھیں، کئی لوگ ایسے ہیں، کئی بچے ایسے ہیں جن کے بدن پر قمیض ہے تو ان کا پجامہ ٹراؤزر نہیں ہے، ٹراؤزر ہے تو ان کا قمیض نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی دیکھیں جو روڑی کے ڈھیر سے، کوڑے کے ڈھیر سے، کچرے کے ڈھیر سے وہ اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، ان لوگوں کو کبھی کھانا کھلا دیں۔ کبھی اس طرح راہ چلتے ہوئے ایسے دیکھیں آپ کے دائیں بائیں کتنے مجبور اور لاچار انسانیت سسک رہی ہے، ان کا بھلا کر دیں۔ اور آپ کو اللہ نے موبائل دیا ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس فیس بک ہے، تو آپ اس طرح کا کوئی بیان فیس بک آئی ڈی پہ لگا دیں اور اس کو واٹس ایپ کے گروپوں میں اور اپنے نمبروں پہ شیئر کر دیں، فارورڈ کر دیں۔ کوئی آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوں گے، لیکن بھلا کئی لوگوں کا ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجبور، لاچار اور سسک رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا مشورہ ہی دے دے، ہمیں کوئی اچھی بات ہی بتا دے۔ ان سے تو بات کرنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ بھی بیچارے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اتنی فیس نہیں ہے کہ وہ جا کے حکیم صاحب کو اپنی نبض چیک کروا سکیں اور لیبارٹری سے اپنا ٹیسٹ کروا سکیں، ڈاکٹر صاحب سے کوئی کونسلنگ لے سکیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ممکن ہے آپ کے ایک کلک کرنے سے ان لوگوں کو کتنا فائدہ ہو جائے، اور اگر آپ کے ایک کلک کرنے سے یا آپ ہزاروں لوگوں تک، سینکڑوں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں یہ میسج، یہ ویڈیو، تو ان میں سے کسی ایک کا بھی بھلا ہو گیا، میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا بھلا فرما دے گا۔ توجہ سے سماعت فرمائیے، اس محترمہ کے پاس تو وسائل ہیں، انہوں نے ایسا کیا، لیکن اب کہتے ہیں کہ اب ہماری فائنینشلی حالت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے، ہم علاج کروا کر لاکھوں روپے لگا چکے ہیں، اور ممکن ہے کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ ہیں، وہ 10 لاکھ، 5 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 80 لاکھ، 90 لاکھ یا کروڑ کے قریب پیسے لگا چکے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اب ان کی حالت جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے، بڑی ویک ہو گئی ہے۔ انہوں نے رابطہ کیا کہ کسی اللہ والے سے رابطہ کریں، کہتے ایسے سوچتے سوچتے اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب پہ موبائل پہ دیکھا تو آپ کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، ہم نے وہاں سے نمبر لیا اور آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ تو محترمہ ہماری دینی اور اسلامی بہن کے لیے بھی، اور تمام پوری دنیا میں ہمارے تمام محبین و مخلصین اور متوسلین، مریدین، صالحین اور مخلصین کے لیے یہ آج کا بیان الحمدللہ نوید سحر ہے اور خوشخبری سے کم نہیں ہے۔ آج کا یہ وظیفہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی اور ہمارے متعلقہ چینل وظائف اولیاء، فرزند اسلام اور شفا جو کہ ہم نے ابھی لانچ کیا ہے، شفا کا معنی ہی شفا کے لیے ہے، وہ چاہے اس کی ظاہری اور باطنی بیماریاں ہیں، ظاہری بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، اور یا اس کی خوشیاں ماند پڑ چکی ہیں، اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی اس چینل سے ہر پیغام کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اس کے تحت انشاءاللہ تعالی اس پر بھی کام جاری ہے۔ ہماری ٹیم شب و روز خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر الحمدللہ فی سبیل اللہ اس پر کام کر رہی ہے، اور اس ادارے کے آستانے کے خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ حسنین آباد شریف گلبرگ 3 لاہور کینٹ پاکستان، اس کے ساتھ الحمدللہ متصل 2 دینی ادارے ہیں، جو بچیوں کا دینی ادارہ ہے، بچوں کا دینی ادارہ ہے، الحمدللہ اس میں فی سبیل اللہ غرباء و مساکین اور یتیم بچے اور بچیاں، مسافر بچے بچیاں، نادار بچے بچیاں اور مستحق بچے اور بچیوں کو فی سبیل اللہ دین اسلام کی
تعلیمات سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ حفظ و ناظرہ قرآن پاک کی کلاسز اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل درس نظامی ایم اے عربی اسلامیات تک ان کو تعلیمات جو ہیں وہ الحمدللہ فی سبیل اللہ دی جا رہی ہیں۔ دن رات ان کی کفالت، ان کی خدمت فی سبیل اللہ جذبے کے تحت کی جا رہی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ہم قدم بن جائیں، ہمارے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اس میں شیئرنگ کریں، اس میں خدمت کریں، اس میں حصہ لیں، قدمے دامے درمے سکھنے جس طرح سے بھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ شعبہ تصنیف و تالیف بھی قائم کیا گیا ہے، جس میں الحمدللہ کتابیں فی سبیل اللہ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں، مستحقین تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الحمدللہ چینلز جو ہیں یہ بھی آپ کی خدمت کے لیے پوری طرح شب و روز کوشاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیے۔ تو آئیے ہم اس بہن کے جواب کی طرف چلتے ہیں اور ان کو خاص وظیفہ جو دینے لگے ہیں، یہ خاص وظیفہ ہمارے کشکول میں، جس میں اولیاء اللہ کا فیضان ہے، جس میں فیضان ولایت ہے، جس میں فیضان اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے، جس میں فیضان ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے، جس میں فیضان آل محمد ہے، فیضان الصحاب رسول ہے، فیضان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا فیضان ہے۔ اور اس کشکول کے اندر الحمدللہ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کا فیضان ہے، وہ فیضان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن مجید مومنین کے لیے شفا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف شفا ہے، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ شفا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت رکھی ہے، اور اس میں مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اس کی تو پہلی صورت مبارکہ جو ہے سورہ فاتحہ شریف، یہ بھی شفا ہے، یہ سورہ شفا ہے، سورہ شفا ہے۔ اس کا نام سورہ شفا ام القرآن ہے۔ قرآن کریم کا آغاز، قرآن کریم کا افتتاح، قرآن کریم کی ابتدا سورہ فاتحہ شریف سے ہو رہی ہے، لیکن اس کی آج جو میں آیت مبارکہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس ہماری دینی اور اسلامی بہن کے لیے، اور اس طرح کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں اور لاکھوں سے بھی زیادہ لوگ، کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ تمام میرے اسلامی بہنیں، میرے دینی اسلامی بہن بھائی، جہاں تک بھی پوری دنیا میں تکالیف کا شکار ہیں، مصائب کا شکار ہیں، اور روحانی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کے لیے میں آج کا یہ عمل خاص الخاص طور پہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اور اس کی اجازت ان لوگوں کو ہے جو کومنٹ میں ایک کومنٹ کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بارگاہ میں، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ جو پیش کریں گے، ان کو اس کی خصوصی اجازت ہے۔ لائک بھی کریں، کومنٹ بھی کریں، فارورڈ بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب بھی کریں۔ آئیے وہ آیت مبارکہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ہے، اور یہ آپ کو سکرین پر آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ پھر سماعت فرما لیجئے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا
من دون اللہ کاشفا، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ آپ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں اس عمل کو کرنے کا، اس کی ترتیب کو سن لیں، اس کی ترکیب کو سن لیں اور اس کے انداز کو سن لیں، انشاءاللہ تعالی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جتنی بھی روحانی اور جسمانی بیماریاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس میں فیضان عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ شفا اللہ پاک نے عطا فرمانی ہے، حقیقی شفا والا وہی ہے، کسی ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں، کسی حکیم کے بس کی بات نہیں، کسی پیر فقیر کے بس کی بات نہیں۔ پیر فقیر خدا نہیں ہوتا، وسیلہ ہوتا ہے۔ پیر فقیر ڈائریکشن وہ آپ کی ٹھیک کرتا ہے، آپ کو ٹریک پہ لے کے جاتا ہے، ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جو پیر فقیر، جو حضرت، جو عامل، جو حکیم، جو طبیب، جو ڈاکٹر آپ کو کہے کہ میں تجھے شفا دیتا ہوں، وہ جھوٹا ہے اپنے بیان میں، کوئی شفا نہیں دیتا، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ یہ تمام سب کے سب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندے کو لے جانے کے لیے ڈائریکشن ہیں، وسیلہ ہیں۔ آپ ہاسپٹل کے بڑے بڑے ہاسپٹل جن کے اوپر اربوں کھربوں روپیہ لگا ہوا ہے، ان کے ماتھے کے اوپر بھی یہی جھومر ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے اللہ ہی شفا عطا فرماتا ہے۔ بھئی شفا اللہ پاک ہی عطا فرماتے ہیں۔ کتنے ڈاکٹرز ہیں، کتنے حکماء ہیں، کتنے اطباء ہیں، کتنے پیر فقیر ہیں، عاملین ہیں، کاملین ہیں، کہ جب وہ کام اڑ جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اللہ اللہ کرواؤ۔ تو پیر فقیر جو ہیں ان کا تو کام ہی اللہ اللہ کی طرف لگانا ہے۔ وہ پیر فقیر نہیں ہے، وہ پیر پے تک بھی نہیں پہنچا، وہ فقیر فا تک بھی نہیں پہنچا، جو اللہ کے در سے ہٹائے۔ پیر فقیر کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف آپ کو لے کے آئے، اللہ کے ذکر کی طرف آپ کو لے کے آئے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی طرف آپ کو لے کے آئے۔ اس طرح سے وہ حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا دور ہے، اور ایک کوئی فاحشہ عورت نے کسی جگہ پر آ کے اپنا اڈا بنا لیا، نوجوانوں کو گمراہ کرنے لگی۔ کچھ اللہ کے بندے حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا حضرت ہمارے علاقے میں ایک لوز کریکٹر خاتون آ گئی ہے، وہ لوز کریکٹر عورت اس نے نوجوانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے، تو آپ کچھ انتظام فرمائیں، برائی کا قلع کما ہو، برائی کا خاتمہ ہو۔ حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں چلو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ نے اپنا مصلی، جائے نماز اور اپنی تسبیح پکڑی اور ضروریات کی جو چیزیں تھیں وہ آپ نے لیں اور وہاں چلے گئے، وہاں جا کے ڈیرا لگا دیا۔ اس محلے کے اندر اب جو نوجوانوں کا تانا بندہ ہوا تھا وہ تانتا ٹوٹ گیا، جو بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں حضرت صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ کے ولی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ شرم آ گئی، ندامت سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ عورت وہ اپنے ملازم کو جو اس نے رکھے ہوئے تھے ان کو پوچھتی ہے کیا بات ہے، کوئی آ نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ آئے کوئی کیسے، یہاں ایک اللہ کے ولی نے ڈیرا لگا لیا ہے، وہ ہر وقت ذکر میں لگا رہتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو جو لوگ بھی ادھر سے ہماری طرف آتے ہیں وہ لوٹ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو وہ بی بی جو تھی، وہ عورت، وہ اپنے اس کارندوں کے ساتھ حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گئی، کہنے لگی اے حضرت صاحب، اے ولی اللہ، اے سلطان بایزید بسطامی علیہ رحمہ، آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کو اللہ اللہ کی محفلیں سجانے کا اتنا شوق ہے تو جائیے کسی مسجد کے اندر، کسی مدرسے کے اندر، کسی خانقاہ پر، وہاں جائیے، وہاں جا کے اللہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی محفل سجائیں۔
یہاں آپ نے میرا رزق بند کر دیا، میری دہاڑی ضائع کر دی۔ آپ فرمانے لگے کتنی دہاڑی ہے؟ کہتی میری دہاڑی اتنے روپے بنتی ہے، اتنے درم و دینار بنتی ہے۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا اتنے ہم سے لے لو، جتنا تمہارا نقصان ہوا ہے دنیاوی مال کا وہ ہم سے لے لو۔ آپ نے اس کو وہ اس کے پیسے ادا کیے اور فرمایا اب، کہنے لگی اب آپ میرے مہمان ہیں، آئیے میں آپ کو اپنے مہمانوں کی طرح ڈیل کروں۔ حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ چلے گئے، اس فاحشہ عورت کے گھر چلے گئے، اور جب اس کے پاس پہنچے اس کے کوٹھے پہ، تو پھر آپ نے فرمایا اب میں نے پیسے آپ کو دے دیے ہیں، آپ کی منہ مانگی قیمت دے دی ہے، اب بتاؤ کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی جو آپ کا حکم ہوگا میں آپ کی پابند ہوں، پورا دن آپ کی پابند ہوں یا پوری رات آپ کی پابند ہوں۔ میرے سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بصیرت اور آپ کی حکمت پر قربان جائیں۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو کوئی یار کسے دا ہوندا گل اسے دی کردا، 100 مکر بہانے کر کے مرنے اس تے مردہ۔ آپ نے فرمایا بی بی اب تو پیسے لے لیے، اب جو میں کہوں گا وہی کرو گی؟ کہنے لگی ہاں جی۔ آپ نے فرمایا جاؤ تیار ہو کے آؤ، جیسے تیار ہوتی ہو تیار ہو کے آؤ۔ وہ غسل کیا، کپڑے چینج کیے، تیار ہو کے آئی۔ آپ نے مصلی بچھایا، جائے نماز بچھائی۔ آپ نے فرمایا اب 2 رکعتیں نماز یہاں پر ادا کرو۔ اب وہ 2 رکعتیں نماز ادا کرنے لگی۔ وہ فاحشہ تھی، وہ لوز کریکٹر عورت تھی۔ جب وہ 2 رکعت کے لیے اس نے نیت باندھی، قیام میں کھڑی ہوئی، حضرت سلطان بایزید بسطامی علیہ رحمت الرحمن نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ اکبر، اللہ! آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے دست دراز کیے دعا کے لیے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں کشکول بنایا۔ مولا یہ خالی کشکول ہے، اس کو بھر دے میری امید سے، جو تیرے دربار سے مانگتا ہوں مجھے عطا فرما دے۔ اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ مولا کریم یہ گناہگار ہے، سیاکار ہے، خطا کار ہے۔ یا اللہ جہاں تک میرا بس چلتا تھا، میری کوشش تھی، میں نے وہاں تک عمل کیا اور اس کو تیرے دربار میں لا کے پیش کر دیا ہے۔ مولا میرا کام تھا اس کو مصلی پہ کھڑا کر دینا، میرا کام تھا اس کو سجدے تک لے آنا، اب اس کے دل کی دنیا کو بدلنا اے عرشوں کے مالک تیرا کام ہے، اے عرش عظیم کے مالک تیرا کام ہے۔ یقین جانیے کتب بھری پڑی ہیں، کتب ذخیرہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، بہت ساری کتابوں کے ذخیرے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ عورت جو فاحشہ تھی، گناہگار تھی، بد کردار تھی، وہ جب کھڑی ہوئی تو وہ اسی حیثیت کی تھی، لیکن جب اس نے سجدے میں سر رکھ کر اٹھایا تو وہ اللہ کی نیک بندی بن چکی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ کسی کی ایک نیکی کو بھی قبول فرما لے، یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ جے میں ویکھاں عملاں ولے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی، بلے 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 بلے، لیس لہا من دون اللہ کاشفا۔ اس آیت مبارکہ کے ورد کو آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 11 مرتبہ۔ حضرت صاحب صرف 11 مرتبہ، حافظ صاحب صرف 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ پانی کے گلاس رکھیں، اس کے اوپر آپ پھونک لگائیں، لیکن شرط ہے جب 11 مرتبہ یہ پڑھنی ہے تو پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علی محمد۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ جی؟ 11 مرتبہ صلی اللہ علی محمد، 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 صلی اللہ علی محمد۔ 11 مرتبہ یہ پہلے پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے،
پھر 11 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھ کے پانی کے اوپر پھونک لگائیں، بسم اللہ، پانی نوش فرما لیں، ایک گھونٹ، پھر سانس لیں، پھر دوسرا گھونٹ، پھر سانس لیں، پھر سارا پانی گلاس کا پی لیں۔ سنت بھی ادا ہو گئی، سنت کا ثواب بھی مل گیا، اور آپ کی اس بیماری کا علاج بھی ہو گیا۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک ناف والا عمل ہے، ناف کے اوپر انگلی رکھ کر وہ اللہ کا نام پڑھنا ہے۔ مجھے ہزاروں لوگوں کے فون آ چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ عمل کیا، اللہ نے شفا بخشی، جسم کھل گیا، جن کے وجود بندھے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے تھے، جادو کی وجہ سے، کالے علم کی وجہ سے، کالی نظر کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، جادو جنات کی وجہ سے، اللہ نے ان کو اپنے نام کی برکت سے شفا دینا شروع فرما دی۔ کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اس عمل کو کیا اور ہمیں سکون ملا ہے، اللہ نے شفا بخشی ہے۔ آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں۔ 5 وقت نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود پاک، 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو، چھوٹی سی آیت پاک ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ اس آیت مبارکہ کا ورد کر کے پانی کے اوپر پھونک مار کے، آپ گھر میں ہیں گھر میں کر لیں، میری بہنیں بیٹیاں ہیں اپنے گھر میں کریں، میرے دوست بزرگ جو ہیں مسجد میں جاتے ہیں مسجد میں کر لیں، کوئی ڈیوٹی پہ جاتا ہے ڈیوٹی پہ کر لے، راستے میں ہے، مسافر ہے، سفر کے دوران پانی رکھ لے اپنے پاس بوتل پہ، اس کے اوپر پھونک مار لے، وہ پانی پی لے۔ اور نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، ہر نماز پڑھنے کے فوراً بعد۔ طریقہ کار اچھی طرح سماعت فرما لیں، اس کو آپ کریں انشاءاللہ والرحمن تا دم حصول شفا۔ اس کو جاری و ساری رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیڑے پار فرما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریاں دور فرما دے گا۔ یہ کشکول کے اندر سے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے، اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بارگاہ سے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اولیاء اللہ کی طرف سے جو چیزیں مجھے عطا ہوئی ہیں، جو کشکول میرے پاس ہے، جس کے اندر فیضان قرآن مجید، فیضان قرآن پاک ہے، جس کے اندر فیضان اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے، فیضان حدیث نبویہ ہے، فیضان اولیاء اللہ ہے، اس فیضان سے میں نے جو میرے سینے کے اندر، میرے سینے کے کشکول کے اندر موجود ہے، میں نے آج چن کے ایک ہیرا نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور آپ کے قیمتی وقت کو لے کر میں نے آپ کے قیمتی وقت کو ناکام نہیں ہونے دیا۔ الحمدللہ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کا یہ جو خوبصورت عمل، تیر بہدف، سریع الاثر اور انتہائی مفید ترین آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکات سے آپ مالا مال ہوں گے، اور ساری زندگی اس بندہ فقیر کو آپ دعائیں دیں گے کہ آپ سے وہ وظیفہ سنا، آپ سے ہماری بھلائی ہوئی، آپ سے ہمیں خیر ملی۔ انشاءاللہ تعالی آپ دنیا جہاں میں دیکھنا، سارے رنج و علم سے، سارے غموں اور پریشانیوں سے میرے عرش عظیم کا مالک آپ کو دور فرما دے گا۔ عرش عظیم کا مالک وہ بڑی طاقتوں والا ہے، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بڑے ناقص ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم دعا دے سکتے ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، آپ صدا خوش رہیں، ہم دعا کر چلے۔ فقراء کا کام، اللہ والوں کا کام دعا دینا ہے، دعوے کرنا نہیں۔ ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم دعا کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کو بھی وسیلہ بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر آپ کو طاقت دی ہے، بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، بڑھ چڑھ کر اس میں اپنا قدم بڑھائیں، دست تعاون دراز فرمائیں، اور یہ ننھے منھے بچے
جو دن رات جن کے لبوں پر قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید کی تلاوت دن رات جاری و ساری ہے، یہ غرباء و مساکین اور یتیم اور مسافر اور یہ مستحق بچے اور بچیاں یہ آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ سینکڑوں بچیاں اور بچے الحمدللہ قرآن مجید کے فیض سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور اس ادارے کے زیر نگرانی اور اس کی ذیلی برانچز الحمدللہ پاکستان کے طول و عرض میں الحمدللہ اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ شب و روز دین کی تعلیم کا کام بھی ہو رہا ہے، مخلوق خدا کی خدمت اس انداز سے بھی کی جا رہی ہے اور اس انداز سے بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ان طلباء اور طالبات کی کفالت کا نظام بھی کیا جا رہا ہے۔ مخیر احباب اور درد دل رکھنے والے میرے مسلمان بہن بھائیوں کی امداد سے اور ان کے تعاون سے الحمدللہ یہ کاروان محبت، یہ کاروان عشق رواں دواں ہے، اور اس کاروان عشق میں اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کاروان عشق کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اس نام پر الحمدللہ میں نے یہ کتاب بھی لکھی ہے، یہ رسالہ لکھا ہے، اور یہ مدینہ منورہ شریف میں لکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو الحمدللہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو لکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے، تو آپ اس کاروان عشق میں شامل ہو جائیں۔ یہ الحمدللہ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے یہ فضائل پر، قرآن مجید سیکھنے سکھانے کی فضیلت پر، اور اس کے علاوہ اس کو پڑھنے پڑھانے کی فضیلت پر، اس کے ورد و وظائف کی فضیلت پر، قرآن مجید کی تمام صورتوں کے فضائل و مناقب اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب بھی الحمدللہ لکھنے کا اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا ہے۔ اس کا نام ہے فضیلت کلام لا ریب فیہ الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بہار رمضان المبارک یہ بھی کتاب الحمدللہ لکھی ہے، اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بہار سیفیہ ہے، یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے، بہار سیفیہ کے نام سے۔ اس میں دعائیں ہیں اور تمام بیماریوں کا علاج معالجہ اس کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ یہ بہار سیفیہ کا چوتھا حصہ ہے، یہ اس کا تیسرا حصہ ہے، اور اس کا پہلا اور دوسرا حصہ بھی وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور یہ ہے اللہ کا مہمان ماہ رمضان، یہ کتاب بھی الحمدللہ لکھی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت یہ کتاب بھی لکھی ہے، اور اس کے علاوہ الحمدللہ یہ شورى آفاق کتاب ہے، جس کتاب کو لکھتے ہوئے اس کا ایک ایک لفظ عشق کا وضو کر کے الحمدللہ اس کا ایک ایک لفظ لکھا گیا، اور اس کے ایک ایک لفظ کی کمپوزنگ وہ بھی باوضو کی گئی، اور اس کی پرنٹنگ اور اشاعت بھی باوضو کی گئی، کیونکہ اس کتاب کو لکھتے ہوئے مجھے رب کائنات نے، جو میرا مجرب اور آزمودہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ مجھے فالج پڑ گیا تھا۔ میں نے اکثر اپنے بیانوں میں اس کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے دعا کی، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عشق و محبت پر مبنی ایک کتاب اور ایک رسالہ تحریر کروں گا، جس طرح حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا تھا تیرے محبوب کی شان میں۔ مجھے یا اللہ تو توفیق عطا فرمائے، میں تیری دی ہوئی توفیق سے ایک رسالہ پورا لکھوں گا، تو یا اللہ مجھے یہ فالج کے مرض سے محفوظ فرما لے، یہ حملہ ہو گیا ہے، فالج ہو گیا ہے، میرے جسم کے اعضاء کو سلامت فرما۔ میں آپ کے سامنے ہوں، سینکڑوں ہزاروں لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فالج سے نجات عطا فرمائی، اور یہ کتاب مجھے اس پر الحمدللہ حکم غیبی سے اس کتاب کو میں نے لکھا۔ یہ کتاب الحمدللہ 445 صفحات پر مشتمل ہے، 445 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کا نام ہے درود شریف کے فضائل و برکات، مکاشفات، مشاہدات کا ایک دل نشیں مجموعہ، جامع کوثر۔ جامع کوثر الحمدللہ اس کے اندر درود پاک، بہت سارے درود پاک اکٹھے کیے گئے ہیں، اور ان کے تجربات اور مشاہدات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ درود پاک میں بخل کرنے والا، کئی لوگ کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک بھی آقا علیہ السلام کا نام آتا ہے تو درود پاک بھی پورا نہیں پڑھتے، کتنے بخیل وہ لوگ ہیں۔ اور میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔
پریکٹیکلی طور پر الحمدللہ ہم اسی بات کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں کہ جب بھی سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو پورا درود پاک پڑھا کریں، سبقت لسانی سے کام نہ لیا کریں، جلد بازی سے کام نہ لیا کریں، تخفیف سے کام نہ لیا کریں، بلکہ محبت کے ساتھ ڈوب کر عشق و مستی میں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا درود پاک پڑھا کریں۔ تو الحمدللہ اس کی جو برکات ہیں، اس کے مشاہدات ہیں، اس کے مجربات ہیں، تجربات ہیں، وہ سارے کے سارے میں نے اپنے اس کے اندر قلم بند کیے ہیں۔ آپ اس کتاب کو منگوانا چاہیں تو ہمارے مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی سے منگوا سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ اس کو یہاں سے لیں اور یہاں سے ہدیہ پیش کر کے ان کتابوں کو لیں۔ کوئی 100 کتاب آگے فی سبیل اللہ تقسیم کر سکتا ہے تو وہ کرے۔ کسی کو اللہ نے توفیق 200 کی دی ہے، وہ 200 کتاب یہاں مکتبہ سے منگوا لے، اور مختصر سا ہدیہ ہے اس کی پرنٹنگ اور اشاعت کا، اور اس کو آپ آگے صدقہ جاریہ کی نیت سے تقسیم کریں۔ 500 منگوا لیں، 1000 منگوا لیں، پورا ایڈیشن منگوا لیں، جتنی بھی آپ کتابیں منگوانا چاہیں مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی پر آپ رابطہ کریں۔ سکرین پر نمبر آپ کے چل رہے ہیں، آپ ان نمبروں پر رابطہ کر کے ان کتابوں کو منگوا سکتے ہیں۔ یہ اس کی زندہ اور جاوید کرامت آپ کے سامنے ہے کہ درود پاک کی یہ کرامت ہے۔ الحمدللہ درود پاک کا اعجاز اور معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے درود پاک کی برکت سے شفا عطا فرمائی۔ میں چاہتا ہوں جو مجھے شفا ملی ہے، پوری دنیا میں ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ اس کے وسیلے سے شفا پا سکتے ہیں۔ اور اس درود پاک کی کتاب کے علاوہ الحمدللہ اور بھی بہت ساری کتب جو ہیں وہ الحمدللہ تحریر کی ہیں۔ اس انداز سے بھی یہ ادارہ جامعہ جیلانیہ رضویہ جو خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر قائم کیا گیا ہے بچیوں کا اور بچوں کا، اس ادارے سے یہ کام بھی الحمدللہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ آپ اس نیک عمل کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے ہمارے ہم قدم بن جائیں، ہمارے ساتھ قدم بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دونوں جہانوں میں آپ کا حامی و ناصر ہو، اور دونوں جہاں کی دولت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرمائے۔ یہاں پر خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ میں الحمدللہ اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام اور اپنے سٹی کا نام، اپنے کنٹری کا نام اور اپنا مقصد لکھ کر کومنٹ باکس میں بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو خانقاہ پر ہونے والی اجتماعی دعاؤں میں بائی نیم شامل کر لیا جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔